میرے بھائی اور دوستو، مدینہ یونیورسٹی میں دکتورا کے طالب علم، پی ایچ ڈی کے ایک طالب علم، نوجوان عالم، منہج سلف کو ڈنکے کی چوٹ پر قلم کے ذریعے پیش کرنے والے ہمارے درمیان شیخ کلیم یوسف صاحب تشریف فرما ہے۔ امیر محترم کا حکم ہے کہ شیخ کو دعوت دی جائے اور ان سے کچھ استفادہ کیا جائے۔ میں شیخ کلیم یوسف صاحب جو منہج سلف کے قلم کے ذریعے ترجمان ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھوڑا اختصاری ہے، 10 منٹ 8 منٹ کھڑا ہونا چاہیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم کی بنیاد پر۔ وہ علم جو منزل من اللہ ہے، اس کی بنیاد پر میں بھی بلاتا ہوں اور میرے صحابہ کرام بھی بلاتے ہیں۔ کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر اور ان کی فہم پر ماننے کا نام سلفیت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی امام سلف میں سے، صحابہ میں سے ہوں، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، چاہے تبع تابعین میں سے ہوں، ایک بھی ایسے نہیں گزرے ہوں جو بغیر صحابہ کے طریقے کے کتاب و سنت کو سمجھا ہو۔ سلفیت نام ہے، ایک تعبیر ہے کتاب و سنت کی۔ سلفیت خلاصہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عملی نمونے کا۔ سلفیت مبنی ہے کتاب و سنت سے کشید کردہ اصول و قواعد پر۔ سلفیت کوئی نووارد فکر و تحریک نہیں۔ آج کل اپنے میں سے کچھ لوگ یہ کیا نئی بات لے آئے ہو، آپ نئے ہیں یا آپ کا علم کم ہے۔ اگر آپ نے ائمہ کو پڑھا ہوتا، امام احمد کو، امام مالک کو، امام شافعی رحمہم اللہ کو پڑھا ہوتا، تو آپ کی زبان سے کبھی بھی یہ بات نہیں نکلتی یہ نووارد فکر ہے۔ آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقیدے کے اوپر، یا امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب، اور یا امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب، کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں انہوں نے صرف صحابہ کرام سے مسند اقوال نقل کیا ہے، تابعین اعظام سے نقل کیا ہے، اور منہج سلف کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی فکر ہے، گویا کہ وہ خود اس بات میں نئے ہیں یا پھر ان کا علم کم ہے۔ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ سلفیت میں کسی فرد واحد کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ میزان سلفیت کتاب و سنت اور فہم سلف ہے۔ سلفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط کہہ کر کے اس سے دور رہنا، صحیح کو صحیح بول کر کے اس پر عمل کرنے کا نام سلفیت ہے۔ سلفیت خواہشوں کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے، اعتقادی غلطی ہو، منہجی غلطی ہو، وہ میرا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا کلاس میٹ ہے، ہم اس پر نہیں بول سکتے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، دوری ہو جائے گی۔ نہیں، سلفیت نام ہے خواہشات کے خلاف چلنے کا۔ سلفیت نبی کریم، سلفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام تر خواہشات، ارادے، تمناؤں کو رب کی مرضی کے حوالے کر دیں۔ اس کی نازل کردہ شریعت آپ کے لیے جو فیصلہ کرے بسر چشم اسے قبول کرے، دل و جان سے طیب نفس کے ساتھ اسے قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، گرچہ وہ فیصلہ آپ کے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ سلفیت محبت بانٹنے کے نام پر مداہنت نہیں سکھلاتی کہ فلاں آدمی میرے رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے چشم پوشی کر دو، کوئی اگر اس کے خلاف رد لکھ دے کتاب و سنت کی بنیاد پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے، تو اس سے اس کو ڈیلیٹ کروا دو، اس سے کہو حذف کرنے کے لیے، اپنے قول سے رجوع کرنے کے لیے کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق پیش کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، ایک جان کیا ہے، ہزار جان
جان اس کے لیے قربان کرنا پڑے آپ قربان کریں، لیکن حق کو بیان کرنے سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو یقین جان لے کہ آپ کو دوسروں کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں تنہا نکلتے تھے، لوگ قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ صحابہ کرام جس زمانے میں مکے میں رہتے تھے اس زمانے میں کتنا خوف کا ماحول تھا، ایک مرتبہ بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی توحید کا نام سلفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے درمیان نازل کیا ہے۔ کسی ذی علم فہم و شعور کے بہرے بے کراں، زہد و تقوی کے پیکر، سینکڑوں کتابوں کے مؤلف اور میدان دعوت اللہ کے شہسوار سے بھی کوئی اعتقادی یا منہجی غلطی ہو جائے تو سلفیت اس کی تصویب اور درستگی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ان کا احترام سر آنکھوں پر ہے، ان کی عزت ہم دل سے کرتے ہیں، لیکن شریعت کا احترام ان کے احترام سے آگے ہے۔ ہم ان کی غلطی سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تاکہ آنے والی امت ان کی غلطی کو صحیح مان کر اس کو دلیل بنا کر کے مزید غلطیاں نہ کرے۔ اساتین سلفیت جیسے امام احمد، امام ایوب السختیانی، امام مالک، امام الشافعی رحمہ اللہ وغیرہ کی سوانح پڑھ کر کے دیکھے تو یہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ ان کا طرز عمل منکرین حدیث اور بدعتی اور گناہگاروں کے ساتھ کیسا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے علی ابن مدینی رحمہ اللہ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، ان سے بات نہیں کرتی، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے بات نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خلق قرآن کے مسئلے میں انہوں نے اپنے آپ کو مکرہ سمجھا اور توریہ کر کے انہوں نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا، توریہ کر کے دل سے نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم پر پوری امت کی نگاہ تھی، ابھی تم کو مارا نہیں گیا تھا، تمہاری جان نہیں گئی تھی، اس کے باوجود تم نے اقرار کر لیا۔ اس بات کا ملال امام ابن معین رحمہ اللہ کو اپنی پوری زندگی رہا۔ سلفیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کسی کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکنے جائیں تو دل میں خیال آئے کہ اس کو برائی سے روکوں گا تو یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، یا ممکن ہے میری روزی ختم ہو جائے گی، یا ممکن ہے میری نوکری چلی جائے گی، تو ایسے امر بالمنکر اور نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ ڈر صرف دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ہو، وہ رزاق ہے، اس زمین پر نہیں تو دوسری زمین پر روزی دے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں گے اللہ رب العالمین روزی ضرور دے گا۔ کہیں سے روزی ختم ہونے کا یا منصب کے لٹ جانے کا ڈر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ منصب کے لٹ جانے سے، ختم ہو جانے کے ڈر سے سلفیت کو چھوڑ دے اور کل ہو کر کے آپ کے دل سے جو سلفی غیرت تھی اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس کو نکال دے۔ چنانچہ سلفیت نام ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف معروف کا حکم دیتے رہیں، مسکراتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، بلکہ برائیوں کی روک تھام، برائیوں سے نفرت اور اس کی تغییر کی ہر ممکن کوشش کریں، اسی کو سلفیت کہتے ہیں، اور یہی سلفیت کا اصل اصیل اور رکن رکین ہے۔ محترم سامعین، غلط منہج پر قائم رہتے ہوئے سلفیت کا دعویٰ کرنا ندی کے دو کنارے کے مانند ہے، دونوں کنارے ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن کبھی مل نہیں سکتے۔ ویسے ہی کوئی سلفیت کا دعویٰ کرنے والا سلفیت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سلفی نہیں ہو سکتا جب تک کہ سلفیت کے اصولوں کو کہنے کے ساتھ اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ سلفیت خلاصہ ہے کتاب و سنت اور فہم سلف کا، جو اس کی تقسیم جدید یا تعبیر جدید کرتے ہیں کہ یہ جدید تعبیر ہے، جدید تقسیم ہے، گویا کہ وہ کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات کی تقسیم کرتے ہیں یا اس پر جدیدیت کا خلاف چڑھا کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ سلفیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جسے صحابہ کرام نے جس کی حفاظت اپنا خون دے کر کے کیا، اپنی جان دے کر کے کیا، چاہے وہ میدان احد میں ہو یا اس کے بعد غزوہ خندق میں ہو۔ سنت رسول کی حفاظت، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا، یہی سلفیت ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو مال کی، جان کی، ہر ایک چیز کی قربانی دینی پڑے۔ یہاں پر آپ قربانی دے دیں گے، مر جائیں گے، ایمان پر مریں گے تو جنت ملے گی، لیکن اگر آپ ایک قدم پیچھے
पीछे हटे, आपकी वजह से या आपके सबब सलफियत पर कोई आंच आई तो इंदल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे, आपसे और उन तमाम लोगों से जिसने बयान से एराज किया होगा, सलफियत की वजाहत से पीछे हटे होंगे, उन तमाम एक एक से सवाल करेगा। और अल्लाह अगर किसी से सवाल कर दे तो उसका सवाल करना ही अजाब है, तो फिर सवाल करने पर अजाब दे दे तो आप सोच सकते हैं कि इंसान की क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह हम सबों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए और यद वाहिद बन करके मनहज सहाबा को दुनिया के अंदर फैलाने की, उसकी नशर व इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। जो सलफी मनहज को फैलाते हैं, किताब व सुन्नत की तालीम फहम सलफ के मुताबिक फैलाते हैं, अल्लाह हमें उनके लिए दुआ करने की, उनकी ताईद और नुसरत करने की, उनका ताउन करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में जब तक जिंदा रखे दीन व ईमान के ऊपर जिंदा रखे और जब हमें मौत दे तो दीन व ईमान के ऊपर मौत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व बारक फीकुम व नफ़ा बिकुम अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये सलफियत के शेरों की धाड़ है। इकबाल का एक शेर इनकी नज़र है कि आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। मैंने करीम साहब को पहली बार सुना है। जुबैल दवा सेंटर जहाँ हम लोग काम करते थे, वह हमारे मुताबिन हैं, शेख मुख्तार साहब हैं, उनको बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं हमारे शागिर्दों की। बहुत अच्छा काम है। तो उनकी गुफ्तगू सुनकर इकबाल का शेर उनकी खिदमत में या उनके ऊपर फिट होता है।